آج کل عورتوں کے بال بک رہے ہیں، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے پلاسٹک کے بال بنا کر بیچنا، یہ تو چلو حرام نہیں ہے، لیکن اوریجنل بال جو کاٹ کے جیسے انگریزنیاں گنجی ہوتی ہیں اور اپنے بال بیچتی ہیں، یہ حرام ہے، غلط ہے، گناہ ہے، اس سے بچ جائیں۔ آج کل مولانا وہاں پر پوری ترتیب ہے، انگریز عورت گنجی ہوتی ہے اپنے بال بیچ دیتی ہے، پتہ نہیں کتنے $100 میں۔ شکر کرو حالے وال کاپ کے وچیندی کھڑی ہے۔ جی ہاں، دوسرا تھا کبھی شنیاں گھنڑ واسطے تیار بیٹھی اسی امت۔ یزید پہ لعنت بھیجنا کیسے ہے؟ بھائی یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، لیکن ہمارا یزید کے لیے وہی نظریہ ہے جو حضرت حسین کا نظریہ ہے، ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، اور اس معاملے میں یزید کل قیامت میں سزا بھگتے گا، لیکن یوں نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں اس پہ لعنت کرو، ہم اس کے اس کردار پر تو نفرین کا اظہار کریں گے کہ اس نے بدلہ نہیں لیا، زیادتی کی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن اس طرح کسی کلمہ گو پہ لعنت کرنے کی بات یہ غلط ہے۔ ہاں، جو حضرت حسین کے قتل میں شریک ہیں ان قاتلین پر کل بھی لعنت ہے، آج بھی لعنت ہے، تا قیامت بھی لعنت ہے، جو قتل پہ راضی ہیں ان پہ بھی لعنت ہے۔ اسی لیے جو معاملہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم حسینی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا کیسا؟ ڈاکٹر اسرار صاحب بزرگ تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کا بڑا کام ہے، لیکن ہمارے 2 علماء کرام نے ان کے کچھ عقائد پر اعتراضات کیے ہیں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ڈاکٹر مفتی عبدالواحد لاہور والوں نے رحمہ اللہ، ان دونوں نے تجدد پسندوں کا افکار لکھا ہے، اس کو دیکھ کر آپ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو سنا کریں، اس لیے تھوڑا بہت مسئلہ ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ڈاکٹر صاحب کو غلط کہہ رہا ہوں، بس ان مسائل پہ آپ ان علماء کو ٹچ کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا کیسا ہے؟ ان کے عقائد کیا ہے؟ بابا ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے مطابق مینڈک حلال ہے۔ اب کوئی آپ کو کہنا ڈاکٹر ذاکر نائک اچھا ہے، آپ اسے کہیں کل مجھے ناشتے کا ٹائم دیتا ہے، کوئی 1.5 روسٹ کر کے کھڑے سو، ٹھیک ہے؟ مینڈک کھلائیں گے، وہ تو کہتے ہیں حلال ہے۔ اور ذاکر نائک کی ایک کتاب ہے اسلام میں حقوق نسواں، اس میں وہ کہتے ہیں جنت میں مرد جائے گا اسے حور ملے گی، اور عورت جائے گی تو اسے حورا ملے گا۔ میں کہا تیری ران کو ملنے میرا پتر، ایسا اپنی ذات کو آپ مل سکتے، جی حورا ملے گا، میں ڈرامہ چلائی وجہ، اور ہماری امت اس کو سن رہی ہے۔ بھائیوں، وہ مناظر ہے ہندوؤں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، اگر ان کا مسئلہ ہو تو سن لو، دین اسلام کے مسئلے بتائے تو علماء سے پوچھا کریں، ایسے نہ کیا کریں، علماء سے پوچھے پھر عمل کریں، ورنہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے لگے کھڑے رہے۔ حضرت اہل حق کے عقائد و نظریات کے بارے میں مدلل کتب بتائیں تاکہ ہماری دیگر فرقوں سے نجات چھوٹے اور ہم اس میں مدغم نہ ہوں۔ حضرت ہے کو مدغم فی بہو آندہ ہے، توجہ رکھنا، وجہ یہ ہے بھائیو، آپ کو کتابیں چاہیے اہل حق کی، آؤ میں بتاتا ہوں۔ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، امام اہل سنت والجماعت، ان کی تمام کتابیں آپ خرید لیں، کوئی 63-64 کے لگ بھگ ہیں، چھوٹی بڑی ساری کتابیں ملا کر، دنیا کا کوئی فرقہ آپ کو نہیں چھیڑ سکتا۔ اسی طرح حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے، آپ ان کی تمامی کتب کو لے لیں، مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ جھنگ والے، ان کی تمامی کتب کو لے لیں، علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، ان کی تمامی کتب کو آپ لے لیں، انشاءاللہ میں اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، دنیا کا باطل آپ سے ایسے بھاگے گا جیسے اذان کی آواز سن کے وہ بھاگتا ہے۔ سنا ہوگا نا؟ جی مولانا گھمل صاحب کہاں؟ مولانا گھمل صاحب ترکی میں اپنی خانقاہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ کرم فرمائے۔ پہلے پاکستان میں کام کرتے تھے، اب عالمی کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، آپ کو میرے محلے کی مسجد میں لائے، پچھلے سال اسی ماہ میں اس علاقے پہ واپسی پہ بیانات فیملی کو سنائے، سارا ایمان تازہ کیا، ملنے کی خواہش تھی، آپ کے درگاہ دیے خان میں آئے، عرصہ 5 سال سے ٹانگوں بیماری میں مبتلا ہوں، میرا نام توقیر ہے، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 طلاق کرو تو 1 ہوتا ہے، بڑا آسان جواب ہے، ان کو 3 تھپڑ مارو تو 1 ہوا ہے۔ ترائے چاٹا مطلب گھاس کے منہ رتا تھی، میں کہتا یار ایک کی تو ماری، وہ آکے کیوں تو اب ترائے ایک تھی دن ایک کی ہو جی، بندہ سموسے کی دکان کٹی بیٹھا ہے، مولانا اس نے سموسے لگائے ہوئے تھے، ہمارے ایک دوست گیا، انہوں نے کہا جی کتنے ہیں سموسے؟ انہوں نے کہا 1 پلیٹ کے 10 روپے، اللہ نے ایک سموسہ 10 روپے، انہوں نے کہا 3 دے دے، انہوں نے 3 دیے تو 30 روپے ہوئے نا، اس نے پلیٹ کھانے کے بعد 10 روپے دیے، انہوں نے کہا 3 پلیٹیں اور 3 سموسے کھائے ہیں، اس نے کہا بھائی 3 ایک پلیٹ پہ کھائے ہیں تو 1 ہوئے نا، ہمیں کہتے ہیں طلاقیں 3 1 ہوتی ہے تو سموسے 3 کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت اوقاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، مسائل سنا رہے تھے، مناظرہ ہو گیا، اور اس میں وہ مولوی کہنے لگا 3 نہیں ہوتے، 3 1 ہوتی ہے،
پھڈا پڑا. حضرت مکاڑوی نے دلیل دی ہے نا تو دلائل میں مساچوں کو نے پولیس بلوائی, تھانے دار آ گیا, تھانے دار نے کہا مناظرہ بند کرو. حضرت مکاڑوی نے کہا بھی بند نہ کریں تو کیا کرے گا تو؟ تھانے دار نے کہا تمہیں جوتے ماروں گا. انہوں نے کہا مارنا شروع کر دے, لیکن ایک شرط ہے, ہمیں 3 جوتے مارنا تو 3 شمار کرنا, انہیں 3 جوتے مارنا تو 1 شمار کرنا. تھانے دار نے کہا کیوں, میں کو کھوتی نو ہاتھ لایا, 3 ہوتے. انہوں نے کہا اے تو رولا انہوں سمجھاتے بیٹھے ہیں, یہی تو اسے سمجھا رہے ہیں کہ 3 ہوتے ہیں. تو تھانے داروں نے کہا تے کو نہیں گنتی آتی, 3 ہوتے یا 3 1 ہوتے. تو بھائیو یہ بھی ایسا خام خاصی فضول سی بات ہے. 3 طلاقیں دے کر بیوی رکھی ہوئی ہے, طلاق دے کر بیوی کو رکھنا یہ قیامت کی نشانی, قیامت کی نشانی. اس لیے اس سے بچ جائے. کیا غیر مسلم کی دعوت میں جانا جائز ہے؟ دیکھا جائے گا غیر مسلم کس کو دعوت دے رہا ہے. ریاست اسلامی کے سربراہ کو دے رہا ہے, کسی جماعت کے قائد کو دے رہا ہے, اس کے جانے میں کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے, وہ عالم دین خود اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرے گا. عام بندے کے لیے ہم اس طرح جانے کی اجازت نہیں دیتے. کل آپ کو مرزائی دعوت دے, آپ چلے جائیں میں مفتی آقا جائے گے, اے خدا دا نہ منو میرے پوچھ نہ لو تسی, ٹھیک ہے. اس لیے دیکھا جائے گا بندہ کون ہے, دائی کون ہے اور مدعوف کون ہے, تب جا کر اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا.